إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دنیا کے اندر ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری لوگوں کے لیے، آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے ان کو اسوہ حسنہ بنایا ہے. ان میں سے ایک ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اللہ نے ان کو بھی اسوہ حسنہ بنایا. اور ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. ان کی زندگی بھی ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بڑی اہمیت والے، بڑی فضیلت والے اللہ کے نزدیک یہ دن ہیں. یہ بہت ہی اہم دن ہیں جن دنوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر. یہ جو دن ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہ دن یاد تازہ کرتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے جمعے جو ہے وہ ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، یعنی کہ امتحان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو آزمایا گیا، امتحان لیا گیا، وہ انبیاء کا لیا گیا. کیونکہ انبیاء جو ہیں ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط اور وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ نیک وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں. اللہ نے سب سے زیادہ ان کو آزمایا اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس کو آزمایا جاتا ہے. ایمان کا لیول اگر زیادہ مضبوط ہے آزمائش امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اگر ایمان کمزور ہے تو آزمائش بھی اتنی کمزور ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا تعلق اجر کے ساتھ بھی ہے. فرمایا جتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنا بڑا امتحان ہوگا، انعام بھی اتنا بڑا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمانے کے بعد جب وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تم امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، ہم تمہیں دنیا کائنات کا امام بنا دیں. اللہ نے امامت دنیا کائنات کی عطا فرمائی. یہ امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ایمان والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، اس قدر اس کی آزمائش، اس کا امتحان جو ہے اس قدر ہوتا ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ کا جو امتحان تھا اور ان کی جو آزمائش تھی وہ کتنی قسم کی تھی. محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی طرح کے امتحان ابراہیم علیہ السلام نے دیے. اللہ نے ان کو کئی طرح کے امتحانوں سے آزمایا، لیکن جو سب سے بڑا امتحان فرمایا کہ ایک ان کا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ نے کہا
ابراہیم یہ جو ہم نے بڑھاپے کے اندر آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، اپنے اس بیٹے اور اپنی اس بیوی کو وہ بے آباد جگہ جو ہے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔